بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان میں تعلیم میں عدم مساوات اور کلاس ڈیوائڈ کی بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم میں انیکوالٹی اور جو پاکستان میں جو کلاس ڈیوائڈ ہے، طبقاتی تقسیم ہے، اس کے موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ملک کے بچے ایک ہی کریکولم پڑھتے ہوئے بھی اتنے مختلف نتائج کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے۔ یہ فرد کو اویئرنیس اور معاشرے کو جسٹس اور قوم کو اسٹیبلٹی دیتی ہے، لیکن پاکستان میں ایجوکیشن ایک ایسی لکیر کھینچتی ہے جو ریچ اینڈ پور، اربن اینڈ رورل، بوائز اور گرلز کے درمیان فرق کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ اسی انیکوالٹی یعنی کہ عدم مساوات اور کلاس ڈیوائڈ یعنی طبقاتی تقسیم پر روشنی ڈالے گا۔ پاکستان میں طبقاتی تقسیم اور تعلیمی نظام، کلاس ڈیوائڈ ان ایجوکیشن سسٹم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں ایک اسکول کا طالب علم جدید کمپیوٹر لیب میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ٹوٹے ہوئے بروکن بلیک بورڈ پر؟ پاکستان میں تعلیم کی سب سے بڑی تقسیم طبقاتی یعنی کہ کلاس بیسڈ ہے۔ ایلیٹ ادارے جیسے ایچ کالج امیروں کو بہترین اپرچونٹیز فراہم کرتے ہیں، جبکہ غریب طبقہ پور کلاس کمزور سرکاری اسکول، پبلک اسکولز یا ریلیجیس سیمینریز مذہبی مدارس تک محدود رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم سوشل گیپ، سماجی فرق مٹانے کی بجائے مزید یہ فرق کو گہرا کر دیتی ہے۔ لاہور کے پوش علاقے کا بچہ کیمبرج سسٹم میں تعلیم پاتا ہے، جبکہ اسی شہر کے کچی بادی کا بچہ بیسک فیسلٹی سے محروم رہتا ہے۔ ریجنل اینڈ جینڈر ڈیوائڈ، علاقائی اور صنفی فرق۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے کئی گاؤں میں آج بھی لڑکیوں کے اسکول ہی موجود نہیں ہیں؟ پاکستان میں ریجنل اور جینڈر بیسڈ دونوں طرح کے فرق ہیں۔ بلوچستان اور سابق فاٹا جیسے علاقوں میں اسکول اور ٹیچرز کی کمی ہے۔ لڑکیوں کو کم عمری کی شادی، ارلی میرجز، سوشل پریشر اور سیکیورٹی کنسرن تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ یہ ڈبل ایکسکلوژن، دوہری محرومی، جو غریب اور عورت دونوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ مثلاً یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2,30,23,000,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، ذریعہ تعلیم اور فنی تعلیم۔ کیا واقعی ایک زبان یعنی کہ لینگویج بچے کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، انگریزی میڈیم یعنی کہ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکولز طلباء کو گلوبل لیول کے لیے تیار کرتے ہیں، جبکہ اردو میڈیم یعنی کہ سرکاری اسکول محدود مواقع فراہم کرتے ہیں۔ فنی و تکنیکی تعلیم یعنی کہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن بھی کریکولم کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان ان ایمپلائڈ رہ جاتے ہیں۔ مثلاً جرمنی میں 60% طلباء ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کر امپلائمنٹ میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ شرح انتہائی کم ہے۔ سوشل اینڈ اکنامک امپیکٹ، سماجی اور معاشی اثرات۔ کیا ایک ناانصاف تعلیمی نظام یعنی کہ ایک انجسٹ ایجوکیشن سسٹم ملک میں جسٹس پیدا کر سکتا ہے؟ تعلیمی ناہمواری یعنی کہ ایجوکیشنل انیکوالٹی سماج میں محرومی یعنی کہ ڈیپریویشن، ہیٹرڈ اور انجسٹس پیدا کرتی ہے۔ میریٹوکریسی تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ داخلے، ایڈمیشنز اور جابز نیپوٹزم اور ویلتھ پر مبنی ہو جاتی ہے۔ اس سے غریب طبقے کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے اور معاشرہ پروگرس کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ مثلاً سرکاری ملازمتوں، گورنمنٹ جابز کے امتحانات میں اکثر رورل ایریاز کے ہونہار طلباء ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیرلل ایجوکیشن سسٹم، متوازی نظام تعلیم۔ کیا ایک ملک 3 الگ الگ نظام تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ
ترقی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں 3 متوازی پیرلل نظام ہیں: ایلیٹ اسکول، پبلک اسکولز، مدرساز۔ اگرچہ غریب طلبہ کو سہولت دیتے ہیں مدارس، مگر سائنسی مضامین، سائنس سبجیکٹس کی کمی انہیں قومی دھارے یعنی کہ مین اسٹریم میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ڈویژنز میں بٹ جاتا ہے، ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک طرف کیمبرج کا طالب علم آکسفورڈ کی تیاری کرتا ہے اور دوسری طرف ایک مدرسے کا طالب علم صرف مذہبی دائرے یعنی کہ ریلیجیس سفیر تک محدود رہ جاتا ہے۔ ریفارمز اینڈ سلوشنز۔ کیا یہ خلیج یعنی کہ گیپ ہمیشہ رہے گی یا ہم اسے ختم کر سکتے ہیں؟ سلوشنز موجود ہیں۔ حکومت کو سرکاری اسکولوں پر انویسٹمنٹ بڑھانی ہوگی، کریکولم کو جدید اور یکساں یونیفارم بنانا ہوگا، لڑکیوں کی تعلیم یعنی کہ گرلز ایجوکیشن کے لیے رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بڑھا کر غریب طلبہ کو معیاری تعلیم یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جا سکتی ہے۔ 2021 میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے لاکھوں طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کی۔ Now we talk about the conclusion of our essay of our talk۔ کیا پاکستان واقعی ترقی یعنی کہ پروگرس کر سکتا ہے جب تک اس کے بچے ایک ہی اسکول میں برابر نہ کھڑے ہوں؟ تعلیمی ناہمواری، ایجوکیشنل انیکوالٹی اور کلاس ڈیوائڈ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی آبسٹیکل ہیں۔ اگر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا جائے جو ویلتھ نہیں بلکہ پوٹینشل کو پہچانے تو پاکستان اپنے یوتھ کی طاقت سے دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔